کہانی لڑکی اور سیب۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک خوبصورت گاؤں میں جو ہرے بھرے باغات اور سرسبز پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ مایا نامی ایک لڑکی رہتی تھی۔ مایا اپنی جستجو اور فطرت سے محبت کے لیے مشہور تھی۔ وہ اپنے دنوں کا زیادہ تر وقت میدانی علاقوں، جنگلوں اور وسیع سیب کے باغات میں گھومنے میں گزارتی تھی جو اس کے گاؤں کی پہچان تھے۔ ایک دھوپ بھری دوپہر مایا باغ میں گھوم رہی تھی جب اس نے ایک درخت کی شاخ پر ایک انتہائی خوبصورت سیب دیکھا۔ یہ سیب سب سے زیادہ سرخ اور چمکدار تھا جو مایا نے کبھی دیکھا نہ تھا، اور سورج کی روشنی میں یہ چمک رہا تھا۔ اس بہترین سیب کا ذائقہ چکھنے کی خواہش نے مایا کو اپنی طرف کھینچا، لیکن سیب بہت اونچا تھا اور مایا کی پہنچ سے باہر تھا۔ مایا نے فیصلہ کیا کہ وہ درخت پر چڑھے گی۔ وہ ایک ماہر چڑھنے والی تھی کیونکہ اس نے کئی دوپہریں باغ کے درختوں پر چڑھنے میں گزاری تھی۔ جیسے جیسے وہ اوپر چڑھی، شاخیں پتلی اور پکڑنے میں مشکل ہوتی گئیں۔ آخر کار وہ اس شاخ تک پہنچ گئی جہاں سیب لٹک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سیب توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھائی، اسے نیچے سے ایک سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ نیچے دیکھنے پر مایا نے دیکھا ایک بوڑھی عورت درخت کے نیچے کھڑی ہے اور اسے مہربان نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ بیٹی احتیاط کرو، بوڑھی عورت نے اوپر کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ شاخ بہت کمزور لگ رہی ہے، یہ تمہارا وزن نہیں سنبھال سکے گی۔ مایا کچھ لمحے کے لیے رکی، لیکن سیب کی خواہش اس کے دل میں زیادہ تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیب توڑ لیا۔ جیسے ہی اس نے سیب پکڑا، شاخ ٹوٹ گئی اور مایا کا توازن بگڑ گیا۔ خوش قسمتی سے نیچے کھڑی بوڑھی عورت نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ شکریہ، مایا نے دل کی دھڑکن کے ساتھ کہا، جس میں خوف اور راحت دونوں شامل تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شاخ اتنی کمزور ہے۔ بوڑھی عورت مسکرائی اور سر ہلایا۔ میں نے دور سے تمہارا عزم دیکھا تھا۔ کبھی کبھار ہمیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی مدد اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ مایا نے اپنے ہاتھ میں موجود سیب کو دیکھا، یہ اب بھی ویسا ہی کامل تھا۔ اس نے بوڑھی عورت کو سیب پیش کیا۔ کیا آپ میرے ساتھ یہ سیب بانٹنا پسند کریں گی؟ اس نے پوچھا۔ عورت کی آنکھوں میں محبت کی چمک آئی۔ شکریہ بیٹی، آئیے ہم اسے ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ انہوں نے درخت کے نیچے ایک سایہ دار جگہ تلاش کی اور بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ سیب بانٹنے لگے، بوڑھی عورت نے مایا کو باغ اور گاؤں کی کہانیاں سنائیں، وہ کہانیاں جو مایا نے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ مایا بڑے دھیان سے سنتی رہی، ان کہانیوں اور بوڑھی عورت کی حکمت سے متاثر ہوئی۔ جب سیب ختم ہو گیا، بوڑھی عورت نے کہا، یاد رکھنا مایا، زندگی کی بہترین چیزیں اکثر صبر، احتیاط اور کبھی کبھار دوسروں کی تھوڑی سی مدد سے حاصل ہوتی ہیں۔ مایا نے بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا۔ ان کی مہربانی اور حکمت کے لیے اسے احساس ہوا کہ سیب صرف ایک پھل نہیں تھا، بلکہ اس کی عزم، اجنبیوں کی مہربانی اور صبر، احتیاط کی قدر کی علامت بھی تھا۔ اس دن کے بعد مایا نے اپنی مہمات کو ایک نئی سوچ کے ساتھ شروع کیا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی حکمت کی قدر کی۔ وہ باغ کی تلاش جاری رکھے، لیکن ساتھ ہی اس نے گاؤں کے بزرگوں کی کہانیاں اور حکمت بھی سنی۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عزم، صبر، احتیاط کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دوسروں کی مدد اور حکمت کو قبول کرنا کتنا ضروری ہے۔ کبھی کبھار اپنے مقاصد حاصل کرنے کا سفر ان لوگوں سے بھرپور ہوتا ہے جو ہم راستے میں ملتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں۔